الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ آج کل ڈاکٹرز اور لیبارٹری والے آپس میں ملے ہوتے ہیں اور بعض اوقات جو کمپنیاں ہوتی ہیں اس کمپنی کی دوا لکھنے میں بھی ڈاکٹر جو ہے وہ کمیشن لیتے ہیں، اور جو لیبارٹری ہے اس کی طرف بھیجنے میں اور مشورہ دینے کے حوالے سے ڈاکٹر جو ہیں وہ کمیشن لیتے ہیں، ان کا باقاعدہ کمیشن شامل ہوتا ہے۔ اگر ایک ٹیسٹ 1000 روپے کا ہوتا ہے تو وہ لیبارٹری 1500 روپے میں وہ ٹیسٹ کرتی ہے، کیونکہ اس نے ڈاکٹر کو کمیشن بھی دینا ہوتا ہے۔ تو کیا اس طرح کا کمیشن لینا قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے یا ناجائز؟ کمیشن لینے کی یہ صورت ناجائز ہے۔ اصولاً ڈاکٹر اور مریض کا جو تعلق ہے وہ امانت اور دیانت پر مبنی ہے، خیر خواہی پر مبنی ہے، کیونکہ ہمارے دین کا بنیادی اصول یہ ہے کہ الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ ایک مریض اور ڈاکٹر کے درمیان جو تعلق کی نوعیت ہوتی ہے وہ بھی مکمل طور پر خیر خواہی، امانت اور دیانت پر مبنی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اس بات کو دیکھتا ہے کہ مریض کے لیے کون سی چیز زیادہ مفید ہو سکتی ہے، کون سی چیز زیادہ موزوں ہو سکتی ہے، اور کہاں کس لیبارٹری کے اندر لوگ زیادہ مفید، زیادہ بہتر جو چیز ہے وہ دے سکتے ہیں اس کو۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ چیزیں کہاں معیاری ہیں اور کہاں ناقص ہیں۔ جو چیز ناقص ہوتی ہے اگر اس سے کمیشن لے کر ڈاکٹر مریض کو وہاں جانے کا مشورہ دیتا ہے یا تجویز دیتا ہے تو یہ اس کی بددیانتی ہے، اور اس طرح کمیشن لینا اس پر اس کے لیے ناجائز ہے۔ تو یہ بات جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے یہ بہت ہی عام ہوتی جا رہی ہے کہ بالعموم ڈاکٹر جو ہیں وہ کمیشن لے کر مہنگی لیبارٹری کا مشورہ دیتے ہیں، اور اسی طرح مختلف جو کمپنیاں ہیں جو دوائیں بناتی ہیں تو بعض اوقات ان کی دوا غیر معیاری ہوتی ہے، مریض کے لیے کوئی زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہاں سے ڈاکٹر کو کمیشن ملتا ہے تو وہ اس کے باوجود وہی دوائی تجویز کرتے ہیں، اور اس طریقے سے مریض کا مالی نقصان بھی ہوتا ہے اور اس کی صحت اور جسم کے لیے بھی یہ چیز نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر نے تو بنیادی طور پر مزید مریض کی مصلحت کو اور اس کے فائدے کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ اس کے فائدے کے خلاف کام کرتا ہے تو یہ اس کی بدخواہی ہے اور بددیانتی ہے، اور اس طرح کا کمیشن لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ پوری خیرخواہی کے ساتھ وہ دوا تجویز کرتا ہے جو مفید ہے اور موزوں ہے، اور ایسی لیبارٹری ہے جو کہ معیاری ہے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی کمیشن لینا جائز بھی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے چند ایک شرائط ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر یا طبیب ان شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی کمیشن لیتا بھی ہے تو اس صورت میں کمیشن لینا جائز ہے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ محض کمیشن کی خاطر وہ غیر معیاری دوا تجویز نہ کرے یا غیر معیاری قسم کی لیبارٹری کا مشورہ نہ دے۔ اگر وہ کمیشن کی خاطر غیر معیاری دوائی یا غیر معیاری لیبارٹری کا مشورہ دیتا ہے تو یہ کسی طرح بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ جب کمپنی کی دوا زیادہ مفید ہو تو صرف اسی کو تجویز کرے، قطع نظر اس کے کہ وہاں سے اس کو کوئی کمیشن ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن اس نے بنیادی طور پر اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ دوا اس وقت مریض کے لیے زیادہ مفید اور موزوں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تیسری اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس لیبارٹری سے یا اس کمپنی سے اگر وہ کوئی کمیشن لیتا بھی ہے تو اس کا بوجھ مریض پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر اس کا بوجھ وہ کمپنی یا لیبارٹری مریض پر ڈالتی ہے، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ 1000 روپے کا ٹیسٹ 1500 میں یا 500 روپے کی دوائی جو ہے وہ 800 میں اس لیے دے رہے ہیں کہ اس نے ڈاکٹر کا کمیشن بھی دینا ہے، تو اس طرح کا کمیشن جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کمیشن کی وجہ سے ڈاکٹر کو معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا یا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر وہ چیز ناقص بھی ہے
غیر معیاری ہے اور اس کے باوجود وہ تجویز کرتا ہے تو یہ بھی اس کی بددیانتی ہے اور اس طرح کا کمیشن لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک کمپنی کی دوا معیاری تو ہے لیکن وہ زیادہ مہنگی ہے اور یہی دوائی دوسری کمپنی کی اس کے مقابلے میں زیادہ سستی ہے تو اسے وہ دوا تجویز کرنی چاہیے جو کہ سستی ہو، اگرچہ اس سے اس کو کمیشن نہ ملتا ہو۔ تو ان صورتوں کے اندر کمیشن لینا جائز ہے، یعنی یہ شرائط اگر موجود ہیں تو کمیشن لینا جائز ہے، ورنہ جو صورت آپ نے ذکر کی ہے کہ بالعموم ڈاکٹر جو ہیں وہ لیبارٹریز والوں کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو غیر معیاری ادویات ہوتی ہیں یا غیر معیاری ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ڈاکٹر جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر چونکہ اس کی بیماری کی صحیح طور پر تشخیص بھی نہیں ہوتی اور اس کا مناسب طریقے سے علاج بھی نہیں ہو پاتا تو ظاہر ہے کہ اب یہ اس کی صحت کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے، اس کی جان کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے اور اس کے مال کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے، تو یہ شریعت کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ شریعت نے بنیادی جو مقاصد ذکر کیے ہیں ان کے اندر پہلا شرعی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جان بھی محفوظ ہو، مال بھی محفوظ ہو، عزت اور آبرو بھی محفوظ ہو، تو جان اور مال کا تحفظ یہ شریعت کے بنیادی مقاصد کے اندر شامل ہے۔ اور دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اور مریض کے درمیان جو تعلق کی نوعیت ہے وہ امانت اور دیانت کی ہے، تو یہ دونوں بنیادی اصول یہاں پر ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے اگر یہ گٹھ جوڑ ثابت ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر غیر معیاری ادویات فروخت کی جاتی ہیں، غیر معیاری ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاملات کے اندر امانت اور دیانت سے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔